السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر لسنرز، پروگرام سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر ثنا کامل۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے پروگرام میں ہم نے غزوہ بدر اور پھر غزوہ بدر کے بعد کے واقعات بیان کیے تھے۔ وہ واقعات جو غزوہ بدر کے بعد پیش آئے ان میں سے جو بہت اہم ہوئے وہ غزوہ بنو سلیم، غزوہ بنو قینقاع اور غزوہ سویق ہیں۔ اس کے بعد جو بہت اہم بات پیش آئی وہ یہ تھی کہ مدینے کے یہود اور مشرک یعنی بنی قینقاع، بنو نذیر، بنی قریظہ اور بنی حارثہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے زیر سائے ہوئے اور مسلمانوں سے مصالحت کی۔ یہ بھی ہوا کہ اکثر مشرک اور یہود نے اسلام کا اظہار کیا لیکن پیٹھ پیچھے وہ منافق تھے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت ام کلثوم کی شادی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دی اور ان کی رخصتی بھی عمل میں آئی۔ ایک اور اہم کام جو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ تھا اپنی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی رخصتی کا۔ بتایا جاتا ہے کہ ہجرت کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی منگنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دی گئی تھی اور پھر ہجرت کے 1 سال بعد حضرت فاطمہ کی رخصتی عمل میں آئی۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اسی غرض سے کہ فاطمہ کے ساتھ شادی کی بات کر سکیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت و جلالت اور رعب کی وجہ سے کچھ بول نہ سکے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود ہی پوچھ لیا، علی کیوں آئے ہو؟ کیا کوئی ضرورت ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، شاید تم فاطمہ کے پیغام کے لیے آئے ہو؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، جی ہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تمہارے پاس مہر کی ادائیگی کے لیے کچھ ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ زرہ جو میں نے تمہیں دی تھی اس کا کیا ہوا؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، وہ تو میرے پاس ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ زرہ 40 درہم کے برابر بھی نہ تھی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ زرہ بطور مہر فاطمہ کو دے دو، میں نے تمہاری شادی فاطمہ سے کر دی۔ لسنرز، یہ تھی ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی کی ایک مثال۔ اپنے داماد سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی، بس جو کچھ بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا اس کے عوض اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی کر دی، اور جو کچھ جہیز میں دیا اس میں ایک حاشیہ دار چادر، ایک مشکیزہ اور ایک چمڑے کا تکیہ جس میں اصغر بھری ہوئی تھی شامل تھا۔ تو لسنرز، یہ وہ چند اہم واقعات تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں غزوہ بدر کے بعد پیش آئے۔ غزوہ بدر کو یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس جنگ میں حق و باطل کا فیصلہ ہوا تھا۔ اس دن کفار مکہ کا سارا غرور، ان کی ساری شان و شوکت، ان کی سرداری، ان کی طاقت دم توڑ گئی۔ اس جنگ کے ذریعے تمام عرب میں اسلام کا بحیثیت ایک قوت و طاقت کے ظہور ہوا، اسلام کا بول بالا ہوا اور اسلام کی سچائی اور حقیقت لوگوں کے دلوں میں بیٹھ گئی۔ غزوہ بدر کے بعد مسلمانوں نے چھوٹی چھوٹی غزوات تو لڑیں، مگر غزوہ بدر کے بعد جو دوسری بڑی جنگ اسلامی تاریخ میں پیش آئی تھی وہ تھی جنگ احد۔ کیونکہ یہ احد کے مقام پر پیش آئی اسی لیے اسے جنگ احد کہا گیا ہے۔ احد مدینے کے قریب ایک پہاڑ کا نام ہے، کیونکہ یہ دوسرے پہاڑوں سے الگ تھلگ، تنہا اور نمایاں ہے، اسی لیے اس پہاڑ کو احد کا نام دیا گیا ہے۔ لسنرز، کفار مکہ بدر کا انتقام لینے کے لیے بہت ہی بے چین تھے۔ ابو سفیان دن رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے بدلہ لینے کی فکر میں لگا رہتا تھا۔ قریش ابھی غزوہ بدر کے انتقام کی تیاری کر ہی رہے تھے کہ مقام قردہ میں ان کو ایک اور مار پڑی۔ اس سے ان کا غصہ اور زیادہ بھڑک اٹھا اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاریوں کی رفتار اور تیز کر دی۔ رضاکارانہ بھرتی کا دروازہ کھول دیا۔ مکہ والوں نے ایک میٹنگ کی جس میں وہ لوگ جن کے رشتہ دار جنگ بدر میں قتل ہوئے تھے انہوں نے کہا، اے قریشیوں، محمد نے تم پر ظلم و ستم کیا ہے اور تمہارے سرداروں کو قتل کیا ہے، ہماری مدد کرو، ہم ان سے انتقام لیں گے۔
چنانچہ ان میں یہ طے پایا کہ وہ مال تجارت جو ابو سفیان شام سے لے کر مکہ آیا تھا، وہ مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاریوں میں خرچ کیا جائے گا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن کی سورۃ الانفال آیت 36 میں اس طرح سے کرتے ہیں۔ ترجمہ: بے شک جو لوگ کافر ہیں وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں کہ اللہ کی راہ سے روکیں، سو ابھی اور بھی خرچ کریں گے، پھر وہ ان کے لیے حسرت ہوگا، پھر مغلوب کیے جائیں گے۔ جب ان کافروں کے بیچ یہ بات طے پا گئی کہ وہ مال تجارت جو ابو سفیان شام سے لے کر آیا تھا جنگی تیاری میں خرچ کیا جائے گا، تو سب قریش اپنے قبیلوں کنانہ اور اہل تہامہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑائی کے لیے اکٹھے ہو گئے۔ مگر اب یہ لوگ سمجھ گئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کوئی آسان بات نہیں ہے، اس لیے بڑی فوج کی ضرورت ہے۔ اسی لیے ایک آئیڈیا انہوں نے یہ بھی پیش کیا کہ قریش کے شاعر مختلف قبیلوں میں جا کر اپنے اشعار کے ذریعے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھڑکائیں، اس سے لوگوں میں جوش پھیلے گا۔ اس کے لیے انہوں نے کچھ شاعر خاص کر لیے۔ ایک شخص ابو عزا عمرو بن عبداللہ جو کہ بدر میں قیدیوں میں شامل تھا، برے حال میں تھا اور بال بچوں والا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رحم کی درخواست کرنے لگا کہ اسے چھوڑ دیا جائے، اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ بھی کیا تھا کہ وہ آئندہ کسی سازش میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے خلاف نہیں اٹھے گا۔ وہ ایک مشہور اور معروف شاعر تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر رحم کیا اور اسے رہا کر دیا۔ اب قریش مکہ کو شاعروں کی تلاش بھی تھی۔ وہ جنگ احد کی تیاریاں کر رہے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے خلاف شاعری کرنے والے شاعروں کی تلاش کر رہے تھے۔ صفوان بن امیہ اس شخص کے پاس آیا، یعنی ابو عزا کے پاس آیا اور کہا، جناب ابو عزا، آپ ایک معروف شاعر ہیں، اپنی آتش بیانی سے ہماری مدد کیجیے، ہمارے ساتھ بہت سے قبیلے ہیں، ہمارے ساتھ چلیے۔ اس پر ابو عزا نے کہا، محمد نے مجھ پر احسان کیا ہے، میں ان کے خلاف کسی کی مدد نہیں کر سکتا ہوں۔ اس پر صفوان بن امیہ نے ابو عزا کو لالچ دی کہ اگر جنگ کے بعد صحیح سلامت واپس آ گئے تو تمہیں مالا مال کر دیا جائے گا۔ چنانچہ ابو عزا ان باتوں میں آ گیا اور قبیلوں میں جا جا کر مسلمانوں کے خلاف اشتعال بھری شاعری کرنے لگا، یہاں تک کہ قریش مکہ نے 3000 فوجیوں کا ایک لشکر تیار کر لیا۔ ان کے پاس 300 اونٹ، 200 گھوڑے اور 700 زرہیں تھیں۔ اس لشکر کے ساتھ کئی عورتیں بھی تھیں جن کا کام جنگ کے لیے بھڑکانا اور جوش و بہادری پیدا کرنا تھا۔ ابو سفیان اس جنگ کا سپہ سالار تھا، اس کے ساتھ اس کی بیوی ہند بنت عتبہ بھی تھی۔ اس کے علاوہ اکرمہ بن ابی جہل کی بیوی، حارث بن حشام کی بیوی جو کہ خالد بن ولید کی بہن تھیں، صفوان بن امیہ کی بیوی، عمرو بن عاص کی بیوی، اور اس کے علاوہ بھی بہت سی عورتیں شامل تھیں۔ لسنرز، جنگ احد سے پہلے ہمارے ایک پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا تھا۔ چنانچہ جب مسلمانوں کو کنانہ کی آمد کے بارے میں معلوم ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ میں نے ایک اچھا خواب دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ گائے ذبح کی جا رہی ہیں، اور میں نے دیکھا ہے کہ میں نے اپنی تلوار کو حرکت دی تو اس کی نوک ٹوٹ گئی، پھر میں نے دوبارہ حرکت دی تو وہ اس سے بھی بہترین ہو گئی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اس خواب کی تعبیر بتائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ خواب میں گائے ذبح ہو رہی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ احد میں مسلمان شہید ہوں گے۔ تلوار ٹوٹنے سے مراد ہے کہ جنگ احد میں مسلمان شہید کیے جائیں گے، اور پھر حرکت دینے سے تلوار اچھی ہو گئی سے مراد ہے کہ آخرکار اللہ مسلمانوں کو فتح دیں گے اور ان میں اتحاد پیدا کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لشکر کی آمد کی اطلاع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے دی تھی، جو اسلام لا چکے تھے اور مکہ ہی میں رہ رہے تھے۔ یہ لشکر غیظ و غضب کے ساتھ بھرپور طریقے سے مدینہ کے اطراف میں پہنچا اور جبل عینین اور احد کے قریب وادی قناہ کے دامن میں ایک کھلے میدان کے اندر ڈیرا ڈال دیا۔ یہ جمعے کا دن تھا اور شوال 3 ہجری کی 6 تاریخ تھی۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جنگ کی تیاری شروع کر دی۔